آج آپ سمجھیے کہ قرآن کریم کتنی مقدس کتاب ہے۔ وہ کتاب جو پڑھنے سے پہلے پابند بناتا ہو کہ دیکھو اس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب اگر آپ پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے ایک مرتبہ پڑھے، دو مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دل نہیں کرے، لیکن اللہ کا کلام دیکھیے، جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے آپ کے دل میں اتنی ہی محبت آئے گی، بار بار آپ کا دل کرے گا کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اس کتاب کو نازل کس نے کیا؟ خود قرآن سے پوچھئے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کائنات کو بنانے والے رب نے اس کو پیدا کیا۔ آپ پوچھئے قرآن سے کہ کس کے ذریعے سے نازل کیا گیا، تو نزل بہ الروح الامین کا لفظ آتا ہے، جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس کے ذریعے سے قرآن کو نازل کیا گیا۔ اچھا، آیا کہاں پر؟ علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا۔ پتہ چلا اس پوری باڈی کے اندر جو سب سے خوبصورت جگہ ہے وہ دل ہے۔ قرآن تمام کتابوں کی سردار، اور جو کائنات کا پیدا کرنے والا رب ہے وہ اتارنے والا، جس کے ذریعے سے آیا وہ فرشتوں کا سردار، اور جس شخص پر قرآن کو نازل کیا گیا وہ تمام پیغمبروں کا امام، تمام نبیوں کا سردار، اور اس کی پوری باڈی میں کون سے حصے کو چنا جا رہا؟ قلب کو، دل کو، جو سب سے بہترین پارٹ ہوتے ہیں جسم کے اندر۔ اور آگے سنیے، قرآن کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کی کوئی کتاب کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس قرآن کو نازل کیا ہے کون؟ اللہ نے، تو پھر حفاظت کون کرے گا؟ خود اللہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم ہی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت ایسے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو جلایا، اس کے باوجود بھی اللہ نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ آج بھی قرآن اسی انداز میں موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک قرآن باقی رہے گا۔ جس دن قرآن مٹ گیا میرے بھائیوں، دنیا کا سارا نظام مٹ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آگے قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو کس مہینے میں آیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہو، جس کو رمضان کا مہینہ کہا گیا، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ قرآن سے پوچھئے قرآن تو کس رات میں آئی؟ تو خود قرآن کریم میں آیت موجود ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو تمام راتوں کی سردار ہے اس رات کا اللہ نے انتخاب کیا، یعنی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور پھر آپ قرآن کو چھو لیں گے ایسے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پہلے تم پاک ہو جاؤ، باوضو ہو جاؤ، اس کے بعد قرآن میں ہاتھ لگانا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے۔ اور اس کے بعد آگے قرآن کریم آیت ہے ھدی للعالمین، جن لوگوں نے قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کیا، قرآن نے اس کو اسی دنیا میں چمکا کر کے جنت کی بشارت دے دی۔ پتہ چلا قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ ابھی تک قرآن کریم کو نہیں پڑھنا سیکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھ لے دنیا میں، تاکہ ان کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں افضل ہو جائے، برتر ہو جائے۔ اور جو حافظ قرآن قابل مبارک ہے وہ لوگ جو اپنے سینے میں مکمل قرآن کو بسائے ہوئے ہیں۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کہا کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں، اور بسا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں سب اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن کے حافظ ہیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔